بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک خاص ہستی کے موضوع پر ہے، جو ہستی ہے امام مہدی علیہ السلام، یعنی 12ویں امام کی والدہ محترمہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ۔ ان کی حیات طیبہ پر ایک خاص گوشہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں گے، اور یہ بہت ہی نایاب باتیں ہیں جو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، بالکل مختلف اور آپ کے نالج میں اضافہ کرنے والی باتیں ہیں جو آپ کے لیے باعث افتخار اور خوشی کا باعث ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیے گا ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ شیخ احمد سلمان تونسی نے اپنی کتاب حیات طیبہ سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ میں اس نے ایسے لکھا ہے کہ بعض علماء نے امام زمانہ کی والدہ گرامی کی نسبت جو ہے وہ سندھ سے لکھی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ سندھ سے تھی، یعنی کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بی بی نرجس خاتون کا تعلق سندھ کے کسی علاقے سے تھا۔ اسی سلسلے میں علماء نے حسین بن حمدان حسیبی کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، اور روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام سے سند لی ہے کہ ان کی صاحبزادی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لے گئی اور ان کے حق میں دعا فرماتی کہ خدا انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسب معمول میں نے انہیں وہ دعا دی کہ اور انہوں نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں نا وہ خدا مجھے عطا کرنے والا ہے، اس کی ولادت آج رات ہوگی، وہ شب جمعہ ہوگی 257 ہجری، لہٰذا جو ہے وہ 14 شعبان کی شب آج ہمارے پاس افطار کریں۔ جناب حکیمہ خاتون نے عرض کیا کہ میرے مولا، عظیم المرتبہ فرزند کس کے ہاں پھر پیدا ہو رہا ہے، یعنی وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے، وہ کون سی خوش نصیب مستور ہے جس کے ہاں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ میرے آقا، میں آپ کی سب کنیزوں سے زیادہ اسی کو چاہتی ہوں جس کے ہاں وہ بچہ تشریف لائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نرجس سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو جناب نرجس علیہ السلام کے پاس جناب حکیمہ کہتی ہیں میں گئی اور جا کر ان کے پاس گئی، ان سے گفتگو کی، انہوں نے حسب معمول میرا استقبال کیا اور پھر مجھ سے سندھی زبان میں جو ہے وہ گفتگو کرنے لگی۔ تو میں نے بھی ان سے سندھی زبان میں گفتگو کی اور انہوں نے جھک کر میرے ہاتھوں کو چوما اور کہا میں ان پر قربان جاؤں۔ میں نے کہا تم کیوں قربان جاؤ، بلکہ میں اور سارا جہان تم پر قربان جائے کہ تمہارے ہاں ایک ایسا لال آنے والا ہے اس رات کو جو دنیا و آخرت میں سردار ہوگا اور یہی مومنین کی مشکلات کا حل نکالے گا۔ اور یہ سن کر وہ مجھ سے شرمانے لگی اور خوشی سے حیا کا پردہ اڑنے لگی۔ ناظرین، اس روایت کو شیخ احمد سلطان تونسی نے کتاب الہدایت الکبریٰ کے صفحہ نمبر 3 سے لے کے 55 تک نقل کیا ہے، اور اس روایت میں یہ فکرہ کہ انہوں نے میرا حسب معمول استقبال کیا اور مجھ سے سندھی زبان میں باتیں کرنے لگی، اس سے سمجھا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ سندھی تھی۔ اندازہ لگایا گیا اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق سندھ کے کسی علاقے سے تھا۔ تو ناظرین، یہ شیخ احمد سلمان تونسی نے اس موقع پر اس روایت کو بیان کرنے میں اسے ایک صدوق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کی بیان کردہ روایت میں سندھی زبان میں گفتگو کرنا موجود نہیں ہے، بلکہ سندھی زبان میں گفتگو کی روایت صرف حسیبی نے نقل کی ہے، اور عربی روایات میں بیان کیا گیا لفظ السیادات اگلے زمانوں میں تحریف اور کتابت کی غلطیوں کے سبب بالسندیہ بن گیا ہے۔ تو روایت میں بیان کردہ جو لفظ ہے وہ بالسیادت شیخ صدوق کے بیان کردہ روایت میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ شیخ صدوق نے اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کی نقل کردہ روایت بھی اسی مناسبت رکھتی ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جناب نرجس کو سلام کیا اور میں بیٹھ گئی اور وہ میرے پاس آئی اور میرے پاپوش یعنی جوتے اتارنے لگی اور کہا کہ اے میرے اور میرے گھرانے کی سیدہ کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ آپ اس گھرانے کی سیدہ ہیں اور سردار ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں ایک ایسا سردار پیدا ہونے والا ہے، ایسا لال آنے والا ہے جو دنیا و آخرت کا سردار ہے۔ تو یہ سن کر وہ متعجب ہوئی اور کہا پھوپھی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا میری نور نظر آج کے رات خدا تجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کرنے لگا ہے
جو دنیا و آخرت کا سردار ہوگا، اس پر وہ حیا سی جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے مستور پر، وہ انہوں نے طاری کر لی اور وہ شرمانے لگی۔ تو شیخ سلمان احمد تونسی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ یہ لفظ بالسندیہ حقیقت ہے اور اس میں جو ہے وہ بیان کردہ باتیں ہیں وہ، تو ناظرین و سامعین اگر بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ بات تو طے ہے کہ جناب نرجس خاتون نے اگر جو ہے وہ سندھی زبان میں کلام کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا تعلق سندھ سے ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کچھ دوسری زبانیں سیکھا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے کے طور پر یہ بھی خبر کافی ہے کہ جناب حکیمہ نے بھی تو آگے سے سندھی زبان میں کلام کیا، جو کہ جناب نرجس خاتون سے جب بات کرنے گئیں تو انہوں نے بھی آگے سے سندھی میں جواب دیا۔ تو کیا بی بی حکیمہ خاتون کا تعلق بھی سندھ سے ہے؟ تو المختصر یہ کہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا تعلق سندھ سے نہیں ہے۔ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات کرتے چلیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خانوادے اور دیگر سرکار کے رشتہ داروں اہل بیت نے جو ہے وہ سندھی زبان میں یا مختلف زبانوں میں کلام کیا ہے۔ جہاں کی قوم قبیلوں کے رہنے والے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے افراد جب ائمہ اہل بیت کا جو ہے وہ بیان سننے کے لیے، سرکار سے ہدایت لینے کے لیے یا زیارت کی شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، تو سرکار ان کی علاقائی زبانوں میں باتیں کرتے تھے، ان سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے تھے تاکہ وہ آسان طریقے سے سمجھ پائیں، ہدایت لے سکیں۔ تو حسیبی کی روایت میں کچھ غلط بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شیخ صدوق نے ان دونوں مقدسات اور خواتین نے جو آپس میں سندھی زبان میں گفتگو کرنے کو نظر انداز کیا ہے، یہ تو کہنا غلط نہ ہوگا۔ ہماری نظر میں معاملہ یہ ہے کہ جس وقت ان دونوں سیدزادیوں کے درمیان اس پاک ہستی کی دنیا میں تشریف لانے کی گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ ایک انتہائی پرشوب دور تھا اور عباسی حکومت اور حکمران اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ یہ ڈھونڈنے میں مصروف تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جس ان کے بیٹے نے دنیا میں آنا ہے، اس کا پتہ انہیں چل جائے کہ وہ اس فرزند کو اپنے جو ہے وہ ناپاک ارادے سے شہید کر دیں۔ عباسی حکمرانوں تک بھی یہ مستند ترین روایت پہنچ چکی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام وہ امام ہوں گے جو ظالم اور جابر حکمرانوں کی حکومتوں کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے امام علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انتہائی احتیاط کے طور پر مد نظر رکھا گیا اور مولا و آقا کو اس دنیا میں تشریف لانے کی خبر جو ہے وہ ان دونوں سیدزادیوں نے ایک ایسی زبان میں ایک دوسرے سے بیان کی ہے کہ کوئی سننے والا سن کر سمجھ نہ سکے باللفظ۔ دیگر ان دونوں جو ہے بیویوں نے آپس میں جس کور برڈز میں آپس میں گفتگو کی وہ سندھی زبان تھی، لہٰذا ہم اس بات پر یقیناً یہ فخر کر سکتے ہیں کہ یقیناً امام زمان علیہ السلام کی جو آمد کی خوشخبری ہے وہ ایک بی بی کا دوسری بی بی کو یہ خبر بیان کرنے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا گیا وہ ہمارے خطے کی زبان تھی اور سندھی زبان تھی۔ اس زبان کے انتخاب سے ہمیں آل محمد علیہ السلام اور ان کے مقدس خانوادے کی سندھ کے علاقے سے رغبت اور ان سے جو محبت کا سراغ ملتا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔